میں جب بھی ستمبر آتا ہے آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جب بھی ایم عالم کا نام آتا ہے تو میری واقعی مطلب میرے جذبات کچھ اتنے عجیب سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو افسانہ نگاروں کو اور باقی رائٹرز کو جو ہے ان کو دسمبر بڑا رومانٹک لگتا ہے، بٹ فار می سپٹمبر از سو رومانٹک. اور کیوں؟ مستنصر حسین تارڑ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ آرمی جو ہے وہ مشقت گردی ہے اور صحرا نوردی ہے، نیوی سمندر گردی ہے، اور ایئر فورس ایک رومانس اور عشق ہے، اور اس رومانس کا سب سے بڑا ہیرو ایم عالم ہے. تو بات جب ایم عالم کی ہوتی ہے تو میں اکثر لوگوں سے بھی بات کرتے کہتی ہوں کہ سنو ستمبر پھر آ گیا ہے. کیوں کہتا ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی یاد، کوئی بہت پرانی یاد دل کے دروازے پر ایسے دستک دیتی ہے، شام کو جیسے تارا نکلے، صبح کو جیسے پھول، جیسے روح کی پیاس بجھانے اترے کوئی رسول. کبھی کبھی کوئی یاد، کوئی بہت پرانی یاد. لوگوں کے لیے شاید یہ یاد پرانی ہوگی، لیکن میرے لیے باخدا آپ یقین کریں کہ جب بھی ستمبر آتا ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ہی ایم عالم جو ہیں اپنا وہ تاریخی معرکہ سر انجام کر کے آ چکے ہیں. اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ آنر دیا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی منہ بولی بیٹی بنائی. ہی واز نیور میرڈ. وہ کہتے تھے میری شادی ایئر فورس سے ہو گئی ہے. اتفاق ہے کہ بس اللہ نے جب کوئی ایک دعا، ایک دل کی ایک سمجھ لیں کہ کیسی دعا تھی. میں کلاس 6 میں تھی جب میرا پہلا تعارف ہوا ایم عالم سے. میں نے ان کے بارے میں پڑھا اور ان سے ملنے کا جو میرا ایک جنون جو تھا وہ شدت اختیار کر گیا. اور پھر ایک نجی ٹی وی چینل کے لیے مجھے یہ 6 ستمبر پہ ایک ڈاکیومنٹری بنانے کا موقع ملا، اور وہیں سے آپ سمجھ لیں کہ زندگی نے ایک نیا رخ اس کو ایک نیا رخ ملا. ایم عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، اور 2005 میں پہلی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد باخدا آپ یقین کریں کہ کوئی اتوار ایسا نہیں گزرا تھا کہ جب میں ان سے ملنے نہیں جاتی تھی. ستمبر اب بھی آتا ہے لیکن نہیں آتا تو وہ وقت نہیں آتا کہ جب وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر میرا انتظار کرتے تھے. وہ مجھے یہ بتایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پاکستان چھوڑ دیں گے، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ ہم اس مٹی کے لیے ہی ہم جیے تھے اور اس مٹی میں ہی ہم دفن ہوں گے. ہم کیسے یہ ملک چھوڑ دیں کہ جہاں پر فیصل چودھری کی یادیں ہیں، جہاں پر علاء الدین کی یادیں ہیں، اور جہاں پر اس سرفراز رفیقی کی یادیں ہیں کہ جو اپنے رفیق کے ساتھ شہید ہو گیا. اور پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مطلب ان میں جو سب سے بیسٹ چیز یہ تھی کہ وہ مایوس نہیں ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں نا جو آج کی نوجوان نسل سے کہ جی وہ مایوسی، وہ کہتے تھے نہیں، ہماری قوم جو ہے وہ جنگجو قوم ہے. اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ روح کارواں ہم تھے، سوری میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو. ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. تو ایم عالم کی جب ہم بات کریں، 1 منٹ سے بھی کم وقت دشمن کے 5 جہازوں کو نیست و نابود کر دینے والا عالم. اور میں کہتی ہوں کہ وہ کہتا ہے نا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اس شخص نے زندگی میں کبھی کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی پلاٹ نہیں تھا اس کے پاس. پوری زندگی فیصل بیس میں ایک کمرے میں گزاری، فیلکن 2 جو بلاک ہے وہاں پر. اور پھر جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، جب وہ ہاسپٹل میں تھے تو میں ان سے ملنے گئی. اچھا ایک ہوتا یہ تھا کہ ان کے کمرے میں نا ٹافیوں کا ایک جار رکھا ہوتا تھا، اور میں وہ ٹافیاں جو ہے لے کر آیا کرتی تھی. اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہر ہفتے جو ہے اس نے آنا اور یہ جار اٹھا کے لے کے جائے گی. تو وہ ہفتے کو ہی جو ہے نا، مطلب اتوار کو میں جاتی تھی ملنے اور ہفتے کو وہ جار رکھتے تھے اپنے پاس. تو جب میں ہاسپٹل ان سے ملنے گئی ہوں تو میں رو پڑی. تو میں نے کہا فیلکن، ایسا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کو اس طرح دیکھوں گی. انہوں نے کہا بیٹیاں روتی نہیں ہیں. ان کے لیے تو میں نے اپنے آنسو پوچھ لیے، لیکن مجھے ایک ظاہر سی بات ہے کہ وہ شاہین کہ جس کی پرواز کا ایک پوری دنیا جو ہے معترف ہے. اور اس کے بعد پھر میرے پاس خبر ایک دن مجھے فون آیا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، پینس شفا کی بات کریں، انہوں نے کہا عالم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ذرا آپ زیادہ مت بات کیجیے گا. میں نے بات کی ان سے، میں رو پڑی تھی. انہوں نے پھر ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا بیٹیاں روتی نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز ہمیں اچھی لگتی ہے، آپ کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے. جب آپ ہمارے پاس نہیں ہوتی نا تو ہمیں آواز آتی ہے فیلکن فیلکن میری ٹافیاں کہاں ہیں.
اور اس کے بعد پھر تھوڑی سانس ان کی اکھڑنے لگی تھی تو فون ڈاکٹر صاحب نے لے کے رکھ دیا. اگلے دن صبح 18 مارچ کو میرے پاس فون آتا ہے کہ وہ شاہین کے جس نے 10 سال مجھے اپنے پروں کی آغوش میں چھپا کے رکھا وہ اپنی ابدی زندگی کی جانب پرواز کر گیا ہے. تو مجھے پھر بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ ہم ابھی جو ہے ان کی آخری رسومات جو ہیں ہم ہماری پورے ایئر بیس میں ادا کریں گے, تو چونکہ مطلب ہم ابھی اناؤنس نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو انہوں نے بیٹی بنایا ہوا ہے تو ہماری سرکاری گاڑی آپ کو لینے آ جائے گی. تو میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ فیلکن میرے دل میں زندہ ہے اور زندوں کی آخری رسومات نہیں ہوتی, تو میں نہیں آؤں گی. اور پھر میں ٹی وی پہ دیکھتی رہی, میں نے کہا شاید کہیں تو کوئی تو ذکر آئے, لیکن یقین کریں مجھے دکھ صرف یہ ہوا کہ محسن پاکستان, وہ شخص کہ جس نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے, اور نارمل چیزیں چل رہی تھیں, اور اسی میں کہیں ایک بھولا بھٹکا ایک ٹکر چل جاتا کہ جنگ ستمبر کا ہیرو ایم عالم انتقال کر گیا. پھر میں نے وہی سوچا, میں نے کہا کہ اگر آج کسی کھلاڑی کی شادی ہوتی تو شاید ہر چینل جو ہے بازی لے جانے کی کوشش کرتا, کوئی اکراس دا بارڈر کوئی آرٹسٹ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر ہر چینل بتاتا کہ کتنے عرصے انہوں نے مداحوں کے لیے اتنا کچھ کیا. لیکن کیا کریں, فیلکن کے کرگسوں کی دنیا میں زرزمی کی پوجا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا کب عقاب مرتے ہیں, کرگسوں کی بستی میں ذکر تک نہیں ہوتا پر فضا تڑپتی ہے جب عقاب مرتے ہیں. یہ 6 ستمبر مجھے یاد دلاتا ہے کہ ایم عالم جو تھا وہ عالم میں انتخاب تھا, وہ اپنی ذات میں عالم تھا, وہ ایم عالم تھا. اور وہ کہتا ہے نا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, تو وہ لذت آشنائی اس ایم عالم میں ایسی تھی کہ اس نے اس کو 2 عالم سے بیگانہ کیا ہوا تھا. اور اقبال کے شاہین کا ہم نے صرف پڑھا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے باخدا, میں نے وقت گزارا ہے. شاید ہی کوئی ایسا اتوار ہوتا ہوگا کہ جو میں ان کے ساتھ نہیں وقت گزارتی تھی. ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے. انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی تھی, مجھے یہی کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے جو کر سکو کرو, یہ کبھی مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو. اور آج بھی یقین کریں وہ شخص جو ہے میرے اندر اتنے شعلے بھڑکا گیا ہے. پاکستان کا جب نام آتا ہے اور کوئی پاکستان کے لیے اتنی سی بھی بات کرتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کو اتنا تو جھنجھوڑ کے پوچھوں کہ اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. تو بس میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گی کہ ستمبر میں تو 65 میں ہمیں پتہ تھا ہمارا دشمن کون ہے. اب تو یہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ نیم لیس ہے, وہ فیس لیس ہے, وہ آئیڈینٹی لیس ہے. اس وقت ہمیں جو ہے ایک ہونے کی بہت ضرورت ہے. یہی میرا پیغام ہے, یہی فیلکن کہتے تھے کہ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا, اور یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگوں. اس سے زیادہ میں کیا کہوں ان کے بارے میں.